10 محرم کی شام امام حسین کے جسم عطر پر تبریز کی ایک تاریخی روایت کے مطابق 33 نیزوں اور 34 ضربتوں کے نشان تھے۔ نینوا نامی ایک مقام تھا۔ جنگ صفین پر جاتے ہوئے مولا علی علیہ السلام اپنی سواری پر یہ کہہ رہے اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ لیکن اسی 10 محرم کی صبح وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کے بھائی، بیٹے، رشتہ دار اور ایسے جانصار ساتھی موجود تھے جو کہ جانتے تھے کہ کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ شاید اس دنیا میں نہ رہیں۔ 17 اہل البیت شہید ہوئے، 17، جن میں سے ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہستی تھا۔ ایک ترازو میں ایک کو رکھو، ساری کائنات کو دوسرے ترازو میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا۔ فجر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے دستے کو منظم کیا۔ معروف تاریخی روایات کے مطابق ان کے پاس 40 پیادہ اور 32 گھڑ سوار افراد موجود تھے، یعنی صرف اور صرف 72 جنگجو۔ صف بندی کے وقت انہوں نے زبیر بن کین کو دائیں جانب، حبیب ابن مظاہر کو بائیں جانب مقرر کیا اور پرچم اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سامنے عمر بن سعد کے 4000 سپاہی کھڑے تھے۔ امام حسین نے خیموں کو ایک دوسرے کے قریب کروا دیا تاکہ دشمن بچوں اور خواتین تک نہ پہنچ سکیں۔ خیموں کے پیچھے آگ روشن کی گئی تاکہ حملہ صرف سامنے سے ہو۔ اس وقت ایک ساتھی نے دشمن کی طرف تیر پھینکنے کی اجازت چاہی، جس کی اجازت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دی، چونکہ وہ جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آخری وقت میں بھی دشمن کے لشکر کے سامنے خطاب کیا، اپنا نسب یاد دلایا، اپنی حیثیت یاد دلائی، اہل کوفہ کے حدود کا ذکر کیا اور یہ بھی فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے خود بلایا تھا، اگر خود بلایا تھا تو یہ رویہ کیوں؟ اگر مجھے قبول نہیں کرتے ہو تو مجھے جانے دو۔ لیکن دشمنی لشکر نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، صرف ایک ہی واحد راستہ بچتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے یہ بزدلانہ سوچ نہیں اپنائی اور اس آپشن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ بہادری سے لڑنا چاہتے تھے تاکہ شہید ہو جائیں۔ یہ کہتے ہیں جی کربلا کیوں ڈسکس کرتے ہیں جی؟ کیا آخرت میں پوچھا جائے گا؟ جی پوچھا جائے گا۔ جب آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ آل البیت کی محبت پر ہو رہا ہے تو پوچھا نہیں جائے گا؟ اور آپ تو ہمیں خود ہی سنایا کرتے تھے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، وہ روایت جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا، اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں، کہ حضرت علی کی محبت میں غلوب کر کے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے اور 2 گمراہ ہو جائیں گے، ایک ان کی محبت میں غلوب کر کے، ایک ان کی دشمنی میں۔ کہ واشی کو نبی الاسلام نے قتل حمزہ کے 5 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ تیرا ایمان تو قبول ہے لیکن اپنی شکل نہیں مجھے دکھانی کیونکہ مجھے چچا یاد آتا ہے۔ اور چچا کی محبت اور اولاد کی محبت کتنا فرق ہے؟ اب مجھے بتائیں، جو قاتلین حسین کا دفاع کرتے ہیں، قاتلین حسین کو اونچا کرتے ہیں، اہل البیت کو نیچا کرتے ہیں، یہ لوگ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن سامنا کریں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اسی لمحے عمر بن سعد کے لشکر سے ایک گھڑ سوار الگ ہوا اور امام کے پاس حاضر ہو گیا۔ یہ گھڑ سوار تھا خر۔ یہ وہی شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا اور کربلا تک انہیں ان کے قافلے سمیت لے کر آ گیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا لشکر امام حسین کو قتل کرنے کے درپے ہے تو اسی لیے انہوں نے حضرت امام حسین کے پاس حاضری دی اور فرمایا کہ کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اور امام حسین نے بنا کسی جھجک کے اسے قبول کر لیا، اور وہی شخص جو چند لمحے پہلے ان پر حملہ کرنے والا تھا اب اپنے ہی لشکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر عمر بن سعد نے کمان اٹھائی اور پہلا تیر امام کے لشکر کی طرف پھینکا اور اپنے لشکر سے کہا کہ گواہ رہنا کہ امام کے لشکر کی طرف پہلا تیر میں نے چلایا تھا۔ اور اس کے بعد تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ امام حسین کے ساتھی ایک دیوار کی طرح اپنے خیموں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ مسلم بن اجوسا سب سے پہلے زخمی ہو کر گرے۔ حبیب بن مظاہر، زبیر بن کین، نافع بن ہلال اور دوسرے رفقا لڑتے رہے۔ حر بن یزید نے بھی شدید انداز میں مقابلہ کیا اور امام کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کر لیا۔ اس جوان مردی کو دیکھتے ہوئے عمر بن سعد نے بھانپ لیا کہ اکیلے انفرادی طور پہ ان سے نہیں لڑا جا سکتا، یہ بہت بہادر لوگ ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اجتماعی تیر اندازی شروع کر دی اور آگے بڑھتے ہوئے خیموں کا رخ کر لیا۔ ظہر کے وقت تک امام کے بیشتر ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ نماز ظہر کا وقت آیا تو امام کے لشکر کو باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اسی لیے چند افراد باری باری لشکر کے سامنے کھڑے ہوتے تاکہ تمام افراد جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ نماز ظہر ختم ہوئی اور امام حسین کے اہل بیت کی باری شروع ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کے جوان سال بیٹے 18 سالہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے۔ وہ دشمن کی صفوں میں شامل ہو گئے، جوان مردی سے لڑتے ہوئے ان پر تلواروں کی بارش کر دی گئی اور وہ اپنے والد محترم کے سامنے جوان مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کے جسم عطر تک پہنچے لیکن انہیں غم منانے کی مہلت نہیں مل سکی۔ اس کے بعد حضرت قاسم میدان میں اترے جو کہ امام حسن کے بیٹے تھے۔ اور اس اہل البیت کے قافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے قاسم۔
انہوں نے بھی اپنے چچا کو تنہا چھوڑنے کی بجائے جنگ کا انتخاب کیا اور جوان مردی سے لڑتے ہوئے انہوں نے بھی شہادت قبول کر لی۔ پھر عبداللہ بن جعفر کے بیٹے اونو محمد، اس کے بعد آل عقیل کے نوجوان اور اہل بیت کے باقی نوجوان باری باری میدان میں آتے رہے، لڑتے رہے، جوان مردی سے، بہادری سے، ہمت سے ڈھیروں دشمنوں کا مقابلہ اکیلے کرتے رہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے بھائی آگے بڑھے، عبداللہ، جعفر، عثمان بن علی، تمام لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب پرچم شاید گرنے والا تھا، تمام اصحاب جا چکے تھے، اہل بیت کے نوجوانان جا چکے تھے، اور پھر تاریخ نے ایسا لمحہ دیکھا جس کو بیان کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ تاریخ کی قدیم کتابوں میں عبداللہ بن حسین نامی ایک بچے کا ذکر ملتا ہے جس کی عمر صرف 6 ماہ تھی اور جس کے لیے پانی طلب کیا گیا، جس کے بدلے دشمن کے خیموں کی جانب سے ایک تیر آیا، اور چشم فلک نے اس طرح کا منظر اس سے پہلے شاید نہیں دیکھا تھا کہ ایک 6 ماہ کے بچے کو بھی پانی دینے سے انکار کر دیا گیا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے 18 سال کے بیٹے کے بعد اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی اپنے ہاتھوں میں شہید ہوتے دیکھا۔ شاید اس سے زیادہ قدرت ان کو نہیں آزمانا چاہتی تھی۔ مشہور تاریخی کتب کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے 17 اہل بیت اس مارکے میں شہید ہوئے، جبکہ کچھ کتب ان کی تعداد 16 بتاتی ہے۔ حسین بن علی فاطمہ سے ہیں، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، 7 بچے ذبح کیے گئے علی بن ابی طالب۔ امام اس سب کے بعد میدان میں تنہا رہ گئے، وہ تھکے ہوئے تھے، وہ پیاسے تھے، وہ صحیح طرح سے سو بھی نہیں پائے تھے۔ اس سب کے باوجود انہوں نے ہتھیار نہیں پھینکے، وہ دشمن کی جانب بڑھے، اکیلے لڑتے ہوئے دشمن کی صفوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، اور دشمن یہ سمجھ گیا کہ اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی آگے بڑھتا پیچھے ہٹ جاتا، کوئی بھی نواسہ رسول، فرزند رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگنا چاہتا تھا۔ اسی دوران حضرت امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسن خیمے سے دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ ایک سپاہی نے امام حسین علیہ السلام پر تلوار چلائی تو اسی چھوٹے بچے نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا کہ چچا کو بتایا جا سکے، اور ان کا ہاتھ اسی لمحے شہید ہو گیا، اور کچھ ہی لمحوں بعد اس چھوٹے بچے کو بھی اپنے چچا کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ شمر ذی الجوشن نے اپنے لشکر کی طرف دیکھ کر پکارا کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، اور اسی اثناء میں دشمن کا تمام لشکر مل کر امام حسین کی جانب لپکا۔ ایک ضرب امام کے سر پر لگی، ایک ضرب ان کے کندھے پر لگی، پھر انہیں نیزہ مارا گیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ آخری وار اور سر تن سے جدا کرنے کے بارے میں تاریخی کتب مختلف روایات بیان کرتی ہیں۔ شمر ذی الجوشن، سنان بن انس اور اس کے علاوہ ہولی کے نام سامنے آتے ہیں۔ یہ سب اختلافات ایک طرف، لیکن انجام کے بارے میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ امام پہ ہر طرف سے حملے کیے گئے اور انہیں اس کے بعد بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا کذالک نجزی المحسنین۔ بے شک اللہ اپنے خاص بندوں کو اسی طرح سے ہی نوازتا ہے۔ اس شام میدان میں امام حسین علیہ السلام کا جسم عطر شہید ہو کر زمین پر پڑا تھا، لیکن ان کا موقف نہیں۔ اللہ کی ذات ظالموں کو ان تمام اعمال کا بدلہ ضرور دے گی، چونکہ اللہ کے ہاں انصاف ہمیشہ سے ہی اولین ہے۔